أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعين الكرام. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأزواجه وأصحابه اجمعین و طیبین و طاہرین. میرے پیارے اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نبی علیہ السلام کی عبادات کے بارے میں بات کریں گے، بیان کریں گے. جہادوں کے ساتھ ساتھ، غزووں کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی عبادات بھی کیا تھے. نبی علیہ السلام سے ہمارے پاس جو صحیح حدیثوں کے ذریعے سے عبادات پہنچے ہوئے ہیں، ایک اس کا قول سے، دوسرا اس کا فعل سے، اور تیسرا تقرر سے. تقرر اتنا مضبوط نہیں ہے، اس پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تقرر ان کو بولتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل ہوا اور اس نے اس پر اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ بصیرت کے نظام سے بھی شیڈ آؤٹ ہو یا اس طرف فکر نہیں ہو نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام کے بہت سارے سوچ اور فکر والے اعمال ہوتے تھے، کیونکہ پورے امت کے لیے وہ کام دینے والے تھے. تو تقرر جو اعمال ہے اس پر صحیح بھروسے سے اعمال نہیں کیا جا سکتا. شاید نبی علیہ السلام نے دیکھا بھی ہو لیکن نظر نہیں پڑے ہو یا توجہ نہیں دیے ہوئے ہو. اس لیے بہت سے لوگ، مفتی حضرات لوگ، مولانا حضرات لوگ وہ بیان کرتے تقرر کا بھی، لیکن ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کے علمی جو خزائن ہے وہ دو حوالوں سے ہمارے ساتھ مضبوط ہمارے تک پہنچے ہوئے ہیں. ایک ہے قول. قول میں بھی دو طرح کا ہے. یہ قول العام ہے اور ایک قول الخاص ہے. قول العام سب کے لیے ہے. اگر اس نبی علیہ السلام کی قول مبارک ہے، قول العام میں سے ہے، تو وہ سب کے لیے ہے. تا قیامت جتنے بندے آئیں گے ان کے لیے ہے، اور ان کا اتباع کرنا یہ اسلام میں ایمان کے جو 70 درجے ہیں ان میں سے ایک ہے ضرور. اب فعل ہے. فعل وہ اعمال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوئے ہیں. قول بولا ہے، قول میں دو تھے، اور فعل جو اس نے وہ کام کیا ہوا ہے. اب ہمارے لیے دو طرح کی اس کے
اعمالوں کے اتباع کرنے کے لیے تجویز ہے، یا اس نے نبی علیہ السلام نے قولاً کہا ہوا ہے کہ سن لو اے مومنو، اے اور یہ اور وہ، یہ کہہ کر کے پکارا گیا ہے اور انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ ایک فعل ہے جس کو اصحاب کرام نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز تو کہتے تھے کہ پڑھو، مگر انہوں نے پڑھا کیسا ہے؟ یہ فعل ہے، پڑھا کیسا ہے؟ بیٹا کیسا ہے، کھڑا ہوا ہے، اور اس میں کیا کیا ہے، یعنی کہ قیام میں اور رکوع میں اور سجود میں وغیرہ وغیرہ میں۔ یہ ان کا فعل وہ بھی ہمارے لیے خاص نمونہ ہے اعمال اسلام میں سے۔ تو نبی علیہ السلام کے تو بہت سارے اعمال ہیں، زندگی کے ہر سٹیپ پر ان کے اعمال، ہر سٹیپ کے لیے ان کے اعمال، قول اور فعل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان میں سے جس پر آج ہم بیان کریں گے وہ ہے نبی علیہ السلام کے عبادات۔ عبادات کیسے کریں گے، کیوں کریں گے؟ بہت سے عبادات میں نماز بھی ہے، اور نماز کی بہت خاص ارکان میں سے ہے، ایمان کی، اسلام کی 5 ارکانوں میں سے ہے۔ ایک ان میں سے کلمہ طیبہ ہے، توحید کی شہادت دینا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے گواہی دینا، اس کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ارکان ہے 5، ان میں سب سے پہلا نماز پڑھنا ہے، اور یہی نماز لوگوں پر بھاری پڑ جاتا ہے، اور بہت سارے صرف منہ کے مسلمان کہتے پھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم یہ ہے اور ہم وہ ہے، لیکن اسلام کے ان 5 ارکان میں سے جو سب سے پہلا ارکان ہے، رکن ہے، وہ نماز ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ کہیں اگر پڑھتے ہیں تو 5 وقت نہیں پڑھتے، مطلب صبح کے نماز کے لیے اٹھنا اور پڑھنا یہ تو ان کو گولی مارنے کے موافق ہے، اٹھ ہی نہیں سکتے۔ یا عشاء کا نماز پڑھنے کے لیے اس کو بڑا تکلیف ہوتی، کسی کے ظہر کے نماز میں بھی تکلیف ہے، کسی کو نیند کے لیے روٹی کھا کر کے پھر سانڈے کی طرح لم لیٹ ہو جاتا ہے، اور ان کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو بھائی نیند آئی ہوئی بڑی زبردست، یہ ہے وہ ہے، 1000 بہانے بناتے۔ تو اس خاص ارکان میں سے
پھر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو مردوں کے لیے صلات نماز جو ہے بجماعت پڑھنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ نماز بجماعت اکیلے اپنے لیے نماز پڑھنے کے 25 درجہ ثواب رکھتا ہے، لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ آپ کے گھر کے قریب اگر مسجد ہے اور آپ نہیں جاتے ہیں، آنکھ چورا کر کے پھر اپنے لیے اکیلے ٹنگ سے مار کر کے، وہ قبول نہیں ہوتی، بیکار ہے وہ۔ ایک آپ کو کوئی عذر درپیش ہو گیا، عذر کے مطلب ہے آپ اس وقت شدید سر میں درد ہے، یا جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور آپ نے وضو نہیں کیا ہے، آپ وضو کے لیے پانی کی ڈونڈ ڈانڈ میں لگے ہوئے ہیں اور نماز کھڑی ہو گئی، تو پھر اکیلے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی دوسرا 2-3 آدمی نماز پڑھنے کے لیے نہ ہو۔ پھر آپ کو کوئی دوائی کھائے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، آپ سے چلا نہیں جا سکتا ہے، چکر آتے ہیں، مثلا الٹی آتے ہیں، ڈگمگا جاتا ہے، گولی نے اثر کیا ہوا ہے، دوائی نے اثر کیا ہوا ہے، تو آپ عذری ہے، یا آپ سو گئے، جماعت کھڑی ہو گئی اور ہو بھی گئی، تو نماز تو آپ نے پڑھنا ہے، یہ تو فرض ہے آپ پر، تو وہ اکیلے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا ثواب 25 درجہ کم ہے جماعت کی نماز، یہ ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ حشاش بشاش ہیں، تکڑے تندرست ہے، جو جس عمر میں بھی ہو، اگر آپ پر نماز فرض ہوا ہے، بلوغت کو آپ پہنچے ہوئے ہیں اور مسجد بھی قریب ہے، نہیں تو دور ہو تو اس کو بھی چلنا چاہیے، لیکن آج کل بہانہ بنا لیں گے کہ مسجد بہت دور ہے۔ ابھی تو الحمدللہ ہر جگہ میں قریب قریب مسجدیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اپنے لیے نماز پڑھ کر کے سستی کاہلی دکھا کر کے مسجد کو اجری نہیں دیتے ہیں، اس سے آنکھ پھیرا لیتے ہیں، تکے ہوئے، شیطان بھی مدد کرتا ہے اس میں، آپ کو ورغلاتا رہتا ہے کہ چلو یار اپنے ہی بعد میں پڑھ لوں گا، کوئی گپ شپ میں بیٹھے ہوئے، کوئی موبائل دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹی وی شیوی دیکھ رہے ہیں، یار پڑھ لیں گے، کیا بات ہو گیا، پڑھ لیں گے نہیں، نماز پڑھنا وقت پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے مومنوں پر اپنے وقت پر، ابھی وقت ہوا ہے، نماز کھڑے ہونے والی ہے، آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ رک جاؤ، نماز پڑھ کر کے پھر جاؤ۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار آگے جا کر کے چل کے پڑھیں گے، آگے کیا پڑھیں گے، شاید آپ کو موقع ہی نہیں ملے جماعت کا، یہاں پڑھو، یہ حکم ہے۔
اور آپ نے کیسی طرح بھی بہانے بنا کر کے جماعت سے جان چھوڑائی اور بعد میں کچھ 3-4 ٹھونگے مارے اور بس ہو گئی، تو یہ نہیں ہوتا ہے، مقبول نہیں ہوتا۔ ہمارے عبادات جو ہم کرتے ہیں یہ ہم اپنے لیے نہیں کرتے ہیں، خالق اور مالک کے لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پڑھو۔ دنیا کفر میں یہ سب سے زیادہ مشکل کام ان کو یہ نماز اور روزہ نظر آ رہا ہے، یہ بڑے مشکل ہے بولتا ہے، کیونکہ نماز 5 وقت ہے، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا ہوگی، اس کے لیے آپ کو مسجد جانا ہوگا، تو یہ ان سے نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان بھی آج کل کے تقریباً 70% 100 میں سے یہی فرار ہے ان لوگوں۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ خالق اور مالک اتنا بڑا رب ہے کائنات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سنو اے لوگوں، اگر تم سب یہ دنیا میں مل کر کے آج ابھی سمجھو 8 ارب کی آبادی ہے، کم زیادہ، یہ سب کفر کرے اور نہیں مانے تو رب العالمین کے ربوبیت میں، الوہیت میں ذرا برف فرق نہیں آتا۔ اور اگر یہ سب 8 کا 8 ارب نماز پڑھتے رہے اور سجدے کرتے رہے اور نیکی کرتے رہے، یہ سارے کچھ، تو اس کے الوہیت میں ایک دانہ برابر زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ کسی طرح بھی نہ مجبور ہے، نہ عاجز ہے، بے پرواہ ہے، حمد والا ہے۔ یہ نماز جو ہم پر فرض کی گئی ہے، اور بھی احکام ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن وہ ان میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے۔ کچھ کے لیے اغنیا ہونا ضروری ہے، غنی ہونا۔ جب آپ دولت والے نہیں ہوں گے تو آپ پر معاف ہے، لیکن ہے تو آپ ضرور کریں گے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کیسے بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب کریم نے کہا ہوا ہے کہ میرے لیے نماز پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، سجدہ وغیرہ رکوع کرو، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو بتایا ہو۔ اور اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہے یا کچھ مسئلہ ہے، تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھو، بیٹھے بیٹھے پڑھو۔ وہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، تو لیٹ کر کے پڑھو۔ اگر ہوش و حواس ٹھیک ہے تو لیٹ کر کے پڑھو۔ اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر، اور آپ مجبور ہے، معذور ہے،
بہانے بنا کر نہیں، تو پھر رب العالمین بڑے رحمت والا ہے، وہی کوئی راہ نکال لیتا ہے۔ ہر حال میں نماز پڑھنا ہوتا ہے وقت پر، اگر عذر کی وجہ سے وقت چلا گیا تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب اوقات جو ہے نبی علیہ السلام نے اول وقت پر پڑھا ہے۔ یہ جو ہم نے، یہ جو اشرار کوفہ نے، یہ خرافات کوفہ والوں نے جو طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں اور اس میں عمل اور دخل دیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تقریباً اول وقت میں نہیں، درمیانہ وقت میں پڑھنا چاہیے۔ رب کریم نے کہا ہے کہ مومنو، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کے اسوۃ حسنہ میں بہترین نمونہ ہے، اب ان کو پکڑو۔ ہم بدقسمت اماموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، امام الانبیاء کے عادات عبادات کے طریقے چھوڑ کر کے مفتیوں کے، مولویوں کے، تقلید اماموں کے طریقے اختیار کیے ہوئے۔ میرے بھائیوں، نماز کا شروع ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر کا اپنا وقت ہے، مغرب کا اپنا وقت ہے، عشاء کا اپنا وقت ہے، صبح کا اپنا وقت ہے۔ اب ہم وہی اسی ٹائم پر نماز پڑھیں گے، نماز کی عبادات کریں گے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ انہوں نے ہر نماز اول وقت میں پڑھا ہے، تاخیر نہیں کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ وقت پڑھنے کا پہلے بیان کریں گے۔ ظہر کا وقت قرآن کریم میں ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غساق اللیل وقرآن الفجر۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ دلوک شمس ٹھیک 12 بجے ہوتا ہے، 12:10 پر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا نماز 12:30 بجے تک ہونے چاہیے، 11:15 بجے، 1 بجے بھی ہونی چاہیے، 1 بجے تک یہ ضروری، اس کا اصل وقت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مکہ مدینے میں ہو کر آتے ہیں، وہاں پھر نماز کی ہم تجزیہ لگاتے ہیں، تو
ہم نے دیکھا اور بہت دفعہ، ایک دفعہ نہیں، کہ جب 12:10 ہوتا ہے تو اذان ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 15 سے آگے نہیں بڑھاتا ہے، اور اس اذان کے 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑا جلدی ہوتا ہے یہ وہ، تو ایک پاؤ میں یہ ہو جاتا ہے، 15 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اذان کے بعد 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہونی چاہیے، اور جمعے کا نماز بھی یہیں 12:10 پر 15 منٹ اذان دینی چاہیے، اور تقریباً پھر خطبہ ہوتا ہے۔ یہاں تو خطبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو مکہ شریفہ میں، مدینہ منورہ میں، اور پوری عرب میں نے بہت عربوں میں عرصہ گزارا ہوا ہے، ٹھیک 10 منٹ اوپر یا 12 یا 15 اذان ہوتا ہے جمعہ کا، خطبہ شروع ہوتا ہے، اور تقریباً یہ خطبہ کوئی 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو یا گرمی ہوتا ہے یا سردی ہوتا ہے، اور لوگ بور ہو جاتے ہیں یا نیند آتا ہے ان کو۔ یہاں تو عجیب بات ہے، خطبے سے پہلے تقریر کرتے رہتے ہیں، بڑے ممبر پر بیٹھ کر کے جاش میں لگے رہتے ہیں، اور توپے چھلاتے رہتے ہیں لوگوں پر، حالانکہ خود ان میں وہ عمل بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں، مگر بہرحال پھر بھی۔ اور جب جا کر کے 1:45 ہوتے ہیں، دیکھو تو بڑی افسوس کی بات ہے، 1:45 تک وہ لگا رہتا ہے، تقریریں کرتے 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 لوگ بیٹھے ہوئے رہتے۔ اتنا لمبا عرصہ نماز کے لیے بیٹھنے کا کس نے کہا ہے؟ کون سے شریعت میں ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے لوگ، یہ بڑے بڑے بڑکے مارتے رہتے ہیں مفتی اور مولوی صاحب، لمبے لمبے کہانیاں بیان کرتے ہیں، لوگ تک جاتے ہیں، بیچ میں سو بھی جاتے ہیں، پھر دوسرا اذان کر کے، حالانکہ شریعت میں دوسرا اذان نہیں ہے، جمعے کے لیے صرف ایک ہی اذان ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے خطبے کا اذان۔ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ارے اس نے مسجد میں دوسرا اذان نہیں کہا تھا، وہ تو بزورا بازار میں جا کر کے لوگوں کو خبر کرنے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال وہ بھی شریعت سے باہر ہے، ہم ان کو بھی شریعت سے باہر کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے سے کچھ فعل کیا اور نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، وہاں بھی یہ زورا بازار تو تھا ان کے زمانے میں بھی، تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جواز یہ پیش کرتے ہیں جو زورا کے مانتے ہیں کہ بھائی
وہاں پڑھاتا ہے، مسجد میں نہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کی کثرت اتنا نہیں تھی جتنا کہ خلافت عثمانیہ رضی اللہ میں ہوئی، اس لیے مجبوراً دوسرا اذان کہنا پڑا۔ بہرحال کچھ بھی کرو یہ غیر شرعی ہے۔ ایک اصحابی کا عمل اگر وہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہو قول اور فعل میں، تو وہ شریعت سے آؤٹ ہے۔ ان کا حدیث اپنے سے بنایا ہوا، نبی علیہ السلام سے کوٹ نہیں کیا ہوا، اس کو حدیث مغلق کہتے ہیں۔ مغلق مطلب ہے عربی میں بند کو مغلق بولتے ہیں، بند ہے وہ، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو اصحابی کے اعمال کو اگر وہ نبی علیہ السلام سے نقل نہیں کرتے ہیں یا اس کے قول اور فعل پر نہیں ہے تو وہ شریعت نہیں بن سکتا ہے۔ اتنا بڑا اصحاب کرام، اس کا عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے اگر خود سے کرے تو۔ ارے ہمارے اعمال یہ جو 1:45 بجے تک جوش کر کے ممبر کو ہلا کر کے کرتے ہیں تقریریں، یہ کہاں سے آئے؟ یہ غیر شرعی ہے، یہ مقبول نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے جمعے کا نماز اور خطبہ مؤخر کرایا اپنے ٹائم سے، اپنا مولویات مفتیات دکھانے کے لیے، اور لوگوں کو یہاں بیٹھا کر کے تکایا، بور ہو گئے، اور یہ انہوں نے قصد کیا کہ آئندہ آخر ٹائم میں آئیں گے، کوئی تو آتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے۔ حالانکہ جمعے کے نماز کے لیے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کو جمعہ قائم ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ اب کیونکہ فرشتہ یا اعمال کی ایک جمعے کی نماز کے لیے ایک اسپیشل چارٹر ہوتا ہے، رجسٹر کھولتا ہے، اور جو پہلا آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا ان کے اندراج ہوتا رہتا ہے، کتنے بھی آ جائے۔ جیسے ہی خطبے کا اذان ہو جاتا ہے، فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ خطبے میں قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے، ان کا سننا فرشتوں پر بھی لازم ہے۔ اور جو اذان کے بعد مسجد میں آتے ہیں، اذان ہو گئی اب مسجد میں آئے تو آپ کا نماز جمعہ ہوتا ہے، ثواب کا ٹوکری جو آپ اپنے ساتھ لائے تھے وہ خالی لے کر جا رہے ہیں۔ ایک جیسے حدیث مبارک ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نبی علیہ السلام کے طریقہ پر آپ نے نماز پڑھ لی تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک تمام گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں
جس گناہ پر حد ہو وہ معاف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. گناہ صغیرے آپ کے معاف ہو جاتے ہیں. دیکھو بالا، یہ ٹوکری جو آپ لے کر جا رہے ہیں ثواب کی، یہ کتنی قیمتی ہے. ہم سے کتنے خطائیاں ہو جاتے ہیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی مغفرت مل جاتی ہے اگر ہم نماز کے پابندی کریں، شریعت کے پابندی کریں، اور صرف رب العالمین کے خوش کرنے کے لیے ہم نماز پڑھیں. اس کے لیے نہیں کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے. تو نماز اپنے ٹائم پر پڑھنا چاہیے، اور نماز رب العالمین کے لیے پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے لیے یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھنا چاہیے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا كُسَالَىٰ لَا صَلَاةَ إِلَّا كُسَالَىٰ. نہیں پڑھتے ہیں نماز مگر بہت تھکے ہوئے، ہارے ہوئے. اور نہیں کرتے ہیں خیر خیرات صدقات الا وہم کارہون، لیکن دل اس کا نہیں مانتا ہے. تو آپ خیر خیرات زکوٰۃ صدقات کرتے ہیں، صدقات، لیکن دل آپ کا ناراض ہے، یار کیوں اتنا دے رہا ہوں اور کیوں کیسے دوں، یہ وہ. تو نہیں دیتے ہیں صدقات مگر الا وہم کارہون، مگر بہت نہیں چاہتے ہوئے. اور نماز پڑھتا ہے تو کسالہ، بہت تھکا ہوا، ہارے ہاں. لا یاتون الا الصلاۃ الا وہم کسالہ ولا ينفقون الا وهم کارہون. دیکھو تو رب کریم ہمارے دلوں کی حال جانتا ہے. تو میرے بھائیو یہ فکر کرو کہ ہم وہ صلاۃ نہیں پڑھے جو الا کسالہ، جو تھکا ہوا نماز، جس کو قبولیت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں سب سے پہلے تو ہمارے سے جمعہ کا نماز ہی خراب ہو جاتا ہے. لوگ تھک جاتے ہیں، بیچ میں سو جاتے ہیں، یا کوئی آتے نہیں ہیں. اس کو یہ نماز جو یہ لوگ پڑھتے ہیں وہ غیر شرعی طریقے پر پڑھتے ہیں. آپ جیسے جمعہ قائم ہو جائے، طلوع شمس ہو جائے، اذان دے دو، پھر خطبہ شروع کرو. دوسرا اذان اس میں نہیں ہے، اور خطبہ بھی 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے. پھر نماز کھڑی کرو. یہی صلاۃ الجمعہ ہے. مگر یہاں اتنا دیر کرتے ہیں کہ وہ تو قضا ہو ہی چکا ہوتا ہے. ظہر قضا اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ کا مسلاول قائم ہو جائے، آپ کا سایہ آپ کے قد جتنا ہو جائے،
یہ مثل اول چلا گیا، ظہر اور عصر قائم ہوا، فوراً اس کے مثل اول پر عصر قائم ہوتا ہے۔ یہاں تو دوسرا حال ہے، ہزاروں یا سووں کے حساب سے لوگوں کا جمعہ بھی خراب کراتا ہے مفتی صاحب، اپنا بھی خراب کرتا ہے، 1:45 بجے تک لگا رہتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اذان ہوتا ہے، پھر سنت پڑھو جی، پھر اس کے بعد دوسرا اذان ہوتا ہے، پھر 2-3 منٹ بس اتنا خطبہ اور نماز کھڑی کر دی گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، جمعے کا نماز بہت باریک ہے اور بہت سوچ سمجھ کے آپ پہلے سے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ پہلے سے نہا لو جمعے کے لیے، جمعہ قائم ہونے سے پہلے، پھر اچھے کپڑے پہنو، اچھے سے مطلب صاف کیا ہوا دھویا ہوا طاہر کیے ہوئے کپڑے پاک پہنو، پھر خوشبو لگاؤ، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ اوقات پہلا یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نماز جمعے کے پڑھتے ہیں یہ غیر شرعی ہے۔ پہلے تو 2 اذانیں نبی علیہ السلام کے دور میں تھے ہی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں تھے، سیدنا عمر کے زمانے میں نہیں تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 اذان ہوئے، میں نے کہا پہلے کہ وہ بھی غیر شرعی ہے، مگر ایک ساتھ اذان دیتے تھے۔ جیسے مسجد نبوی میں اذان ہوا ویسے ہی زورہ میں اذان دیتے تھے، جلدی جلدی لوگ جا کر کے، ہاں تھوڑا ادھر پہنچنے تک جو وقت ضروری تھا، ادھر وہ کار مار وغیرہ تو نہیں تھے اس وقت میں، پیدل جانا پڑتا تھا، تو وہ وقت میں لے کر کے دوسرا اذان دے دیتے۔ تو یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ 2 بجے تک لگو رہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے۔ آپ کا نماز یا تو برباد ہو جاتا ہے یا غیر مقبول ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سورہ جمعہ کے بعد، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب آپ کو ندا مل جائے جمعے کا، پھر تو آپ کو فوراً ہی کام چھوڑنا چاہیے، جو بھی ہو۔ یہاں تک جمعے کا حکم ہے کہ آپ نے سودا لے لیا اور پیسے جیب سے نکالے، لیکن اذان کی ندا ہو گئی، آپ نے سنی اللہ اکبر، اسی وقت وہ پیسے واپس لو، جیب میں رکھو، یہ حکم ہے۔ جیب میں رکھو اور نماز پڑھنے کے بعد دے دو ان اور سودا پکڑو۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ایک بڑی نعمت جو رب کریم کی طرف سے ہم پر ہوئی ہے اور ہے، وہ نماز جمعہ ہے، اس کو ہم کئی طریقے سے برباد کرتے ہیں۔
بھائی اذان ہو جاتا ہے، مولوی صاحب لگا رہتا ہے، تقریریں کرتا ہے، دکاندار بھی اپنا سودا بیچتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جو یہ لوگ اذان دیتے ہیں وہ غیر شرعی ہے، اس میں سودا مودا کچھ بھی کرو، پرواہ نہیں۔ آپ کو ہر کام آپ کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، ہر کام سوائے وضو کے، جو آپ نے وضو نہیں بنایا ہو وہ ضروری ہے، یا آپ غسل میں لگا ہے اور اذان ہو گیا تو غسل کو پورا کرو۔ ماں سوائے اس کے جیسے ہی جمعے کا اذان ہوا، شرعی اذان، آپ کا ہر چیز حرام ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جیسے ہی جمعہ کا نماز کی سلام پھر جائے، رب العالمین کہتا ہے کہ اٹھو اور ٹہلو، ادھر ادھر جاؤ، ہماری جو فضیلت ہے وہ ڈھونڈو، جو فضل ہے وہ ہے رزق، ہمارا رزق ڈھونڈنا، کما کے لانا، اس کے پیچھے جاؤ، پھر کوئی پابندی نہیں، کچھ لین دین کرو، کچھ نہیں۔ لیکن جیسے جمعے کا اذان ہو گیا ہر چیز حرام ہو گیا۔ لیکن ایک یہ جمعے کا اذان ہے جو غیر شرعی ہے، اس میں کچھ بھی حرمت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اسلام میں، کوفے والوں نے، کوفے کے خرافاتوں نے، کوفے کے اشراروں نے، کوفے کے بنائے گئے اماموں نے سب کچھ درہم برہم کیا۔ آپ کو اذان آپ نے سنی، پھر تو آپ کو قصداً جانا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اذان آپ نے سنی اور ادھر خطبہ چل رہا ہے اور ادھر آپ اس کے بعد اٹھ کر کے وضو کریں گے یا کھانا کھا رہے ہیں، پھر جاؤں گا نماز تو پکڑ لوں گا، تو آپ کو ٹوکری جو اپنے ساتھ ثواب کے لیے آئے تھے، جیسے آپ نے ٹوکری پکڑا کہ میں اس گلشن میں جاتا ہوں پارک میں، وہاں گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں اور ایک ٹوکری بھر کے لاتا ہوں، مثال ہے۔ لیکن آپ وہاں گئے تو کوئی پھول ملا ہی نہیں گلاب کا، کیونکہ سب توڑ کر کے لوگ لے گئے تھے۔ اسی طرح آپ یہ ٹوکری جو ثواب کے لیے لائے تھے، آپ پر اذان ہو گیا تو وہ چلا گیا، ہاں نماز آپ کا ہو جاتا ہے، نماز جمعے کے نماز سے گلا خلاصی ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی اذان ہوتی ہی جب آپ پہنچ جائے خطبہ سننے کے لیے۔ خطبہ سننا فرض ہے، اگر آپ نے خطبہ نہیں سنا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے۔ جمعہ کا نماز کے ساتھ تو خطبہ جڑا ہوا ہے۔ آج کل بہت سارے بندے بھاگ کر کے جاتے ہیں، خطبہ ختم ہوا ہوتا ہے یا آخر میں ہوتا ہے، اور جب مسجد میں پہنچ جاتے ہیں یا تو اقامت ہو جاتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے، کیا ثواب آپ کو ملیں گے؟ آپ سے تو خطبہ چلا گیا، اور اگر آپ خطبے کے اذان سنتے ہی آئے تو آپ کا جمعے کا نماز پورا ہو گیا، مگر ثواب کا ٹوکری خالی۔ اس کے لیے آپ کو اذان سننے سے پہلے مسجد میں آنا ہوگا،
تاکہ وہ ملائک جو رجسٹر لے کر کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے رجسٹر نہیں بند کر دے، اور وہ بند کیے پھر اب کیا کریں گے؟ رشوت دیں گے یا ان کو کچھ بولیں گے کہ کھولو میرا نام لکھو؟ تو ہوتا ہی نہیں، خود خطبہ کے لیے بیٹھتے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنا ایک بات ہے، نماز وقت پہ پڑھنا دوسری بات ہے۔ نماز نبی علیہ السلام کے طریقے پر پڑھنا ایک مقبولیت کے لیے یہ تیسرا حق ہے، ورنہ آپ تک جاؤ گے اور کیا کیا کرو گے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، سب آپ کا برباد ہے، مقبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بقایا جو بیان تفصیل سے ہے باذن اللہ ہم کل کی ولاگ میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔